بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ عمران خان مینڈیٹ چوروں سے کیوں بات کریں؟ مذاکرات کریں جی، بیٹھیں سیاستدان آپس میں بیٹھیں۔ کن سیاستدانوں سے بات کریں؟ جنہوں نے اس کا مینڈیٹ چوری کیا ہے، جو اس کے چوری کرنے کے بینیفیشری ہیں عمران خان، ان کے ساتھ بیٹھ جائے۔ کیوں بیٹھے بھائی؟ عمران خان کو بچہ ہے، اس کو نظر نہیں آتا؟ عوام تو اس کی ٹکا پوٹی کر دے گی خود۔ یہ جو سوشل میڈیا، جیسے یہ شیطانی میڈیا کہتے ہیں، جسے روکنے کے لیے انہوں نے حکومت نے اربوں روپے، میرے بھائیو ذرا خبریں پڑھا تو کریں، دیکھا تو کریں، یہ کیا کتنے اربوں روپے، 40 ارب روپیہ انہوں نے، اور اس سے بھی زیادہ یہ لگا دیا ہے کہ سوشل میڈیا کا گلا گھونٹنے کے لیے ہمارے جیسے لوگ، ہماری جیسی بات، سوشل میڈیا کی بات کوئی نہ سنے تو میرے بھائیو یہ سوشل میڈیا ہی عمران خان کو نہیں چھوڑے گا کہ ان چوروں کو، جن کو تم چور کہتے تھے اور جن نے تیرا مینڈیٹ چرایا ہے اور واقعتاً چرایا ہے، اور یہ بینیفیشری ہیں جو اوپر بیٹھے ہیں، ان کے سہولت کار ہیں، ان کے ٹیشو پیپر ہیں، تو یہ عمران خان ان کے ساتھ بیٹھ جائے، ان کے ساتھ مذاکرات کرے۔ یہ پاکستان کے مجرم ہیں، اور عمران خان بھی پاکستان کا مجرم بن جائے، پھر اس کی سٹرگل کا 26-27 سال کی اور اتنی جیل کاٹنے کا، اور جو لوگوں کی قربانیاں ہیں، جو اتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں، یہ ایک مذاق ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر عمران خان سے مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں یہ جو حکومت اب ہے موجودہ۔ دراصل یہ مینڈیٹ چور اپنے آپ کو لیجٹیمیٹ کروانا چاہتے ہیں۔ یہ ہم حکمران، جب مذاکرات ہوں گے، ظاہر ہے حکومت اور عمران خان کے درمیان مذاکرات ہوں گے کہ تمہاری حکومت پھر مان لی گئی کہ تم حکمران ہو، اصل تم تو چور ہو، تم نے مینڈیٹ اس کا چوری کیا ہے، تم تو جیلی 47 کی پیداوار ہو، تم کو اس لیے تم آ کر ان کو زبردستی تم کو بٹھا دیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار بھی ہیں اور سہولت کار بھی ہیں۔ یہ جو حکومت ہے، جو موجودہ حکومت ہے، یہ شہباز شریف ہے، یہ زرداری ہے، یہ جتنے بھی سارے ٹولہ بیٹھا ہوا ہے چوروں کا، ڈاکوؤں کا، یہ اصل جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، جو پیچھے ان کے ہیں، بالکل پیچھے سب نظر آ رہے ہیں، یہ چھپے ہوئے نہیں ہیں پیچھے۔ ایسا نہیں ہے پہلے چھپے ہوئے یہ پیچھے ہوتے تھے 74 سال سے، یہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ جی پیچھے چھپے ہوئے ہوتے تھے، اب چھپے ہوئے نہیں ہیں، اب سامنے ہیں، بالکل چہرہ ان کا آگے کیا ہوا دوسروں کا، شہباز شریف اور زرداریوں، ڈاکوؤں، چوروں کا ہیں، یہ سامنے ہیں ان کے۔ تو وہ اصل ذمہ دار جو ان سے کیوں عمران خان، ان کے پاس ہے کیا؟ کیوں ان سے بات کرے؟ جن لوگوں نے ان کو بٹھایا ہے جیلی 47 فارم کے ذریعے، عمران خان اگر بات کرے تو ان سے کرے، ان سے مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات سے حل نکلتا ہے، اس کو کوئی ڈنائی نہیں کر سکتا۔ عمران خان خود کر رہا ہے، کوئی اور بھی عقل مند باشعور آدمی ڈنائی نہیں کرے گا۔ تو آپ جس طرح اس سے مذاکرات کروانا چاہتے ہیں، کیس پر کیس بنائے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں عدت کا کیس ہے، اب صرف وہ عدت کے کیس کی وجہ سے اندر ہے نا یہ، اور عالم اسلام کی تاریخ کے اندر ایسا کوئی کیس نہیں ہوا کہ کسی کو اس کیس میں سزا دی گئی ہو۔ عالم اسلام کی تاریخ، 1500 سال کی تاریخ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اب تک یہ واحد بندہ عمران خان ہے جس کو یہ سزا دی ہوئی ہے اور اس کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے، اور اس کے کتنے خائف ہیں، کتنے خوف زدہ ہیں اس سے۔ تو میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور بھی بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں، میرا دل چاہا میں بھی اس میں حصہ لوں کہ عمران خان ان سے بات کیوں کرے؟ ان کے پاس ہے کیا؟ یہ کیا دے سکتے ہیں؟ یہ تو ٹیشو پیپر ہیں جن کو وہ استعمال کر رہے ہیں، استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، پہلے بھی وہ ایسا کرتے آئے ہیں، ان کا طریقہ کار ہی یہ ہے۔ تو ان کے ساتھ بات کرنے کا دیکھیں، اور اشرف غنی تھا تو طالبان نے اس سے بات چیت نہیں کی، ان کو پتہ تھا کہ یہ اصل نہیں ہے۔ اسی طرح یہ شہباز شریف ہے، نون لیگ ہے، نواز شریف لگا لے، زرداری لگا لے، سارے اکٹھے ہیں، ان کے سب کے مفادات ایک ہے۔ تو طالبان نے اشرف غنی سے مذاکرات نہیں کیے، طالبان لڑے، 20 سال تک جنگ لڑتے رہے، لیکن مذاکرات انہوں نے کیے امریکہ سے، جو اصل تھا، جو پیچھے اصل طاقت تھی۔ تو یہاں بھی میرے بھائیو اصل طاقت جو پیچھے ہے تو وہ چند بندے، نام تو لینا پڑے گا کہ فوج ہے، اس سے مذاکرات کرنے پڑیں گے، سنگل ایک بندہ، فرد واحد جو ہے اس سے مذاکرات کرنے پڑیں گے، تو بس ان سے مذاکرات ہوں گے تو کوئی حل نکلے گا۔ ان چوروں ڈاکوؤں سے، ان بینیفیشر جو چوری کے ہیں، ان سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو نقصان ہوتا جا رہا ہے ملک کا، ہوتا جائے گا اور ہوتا جائے گا۔ تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟
وہ بندے جنہوں نے الیکشن نہیں ہونے دیا، فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہونے دیا، پھر جنہوں نے الیکشن کروا کے یہ 47 کے ذریعے یہ حکومت قائم کر دی، یہ وہ ذمہ دار ہیں پاکستان کی تباہی اور بربادی کے۔ تو مذاکرات کریں، کر کے حل نکالیں، ان کا بھی بھلا ہے، وہ انہوں نے بھی اس ملک میں رہنا ہے، چند ہوں گے شاید چلے جائیں باہر، جزیرے لے لیے جنہوں نے بہت سارے باہر جا کے سیٹ ہو گئے ہیں، یہ نواز شریف ان کے بھی فلیٹ ہے، زرداری کی باہر جائیدادیں ہیں، چند بندے ہیں اوپر کے جو بچ جائیں گے، باقی تو سب نے ادھر ہی رہنا ہے پاکستان ہوگا تو ہم رہ سکیں گے، سانس لے سکیں گے، اس کی بھلائی کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ اور دیکھیں یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا معاملات ہوتے ہیں، ظاہر ہے ہم چھوٹے بندے ہیں، ہمیں زیادہ انفارمیشن ہوتی نہیں، یہی سنا کی باتیں جو ہمارے آتی ہیں سامنے، پتہ تو لگ جاتا ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ، کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں، اچھے جج ہیں، بہت اچھے جج ہیں، عطر مین اللہ صاحب بہت اچھے ہیں، قاضی عیسیٰ کا تو سب کو پتہ ہے جیسا وہ ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کیا حرکتیں کر رہا ہے، ہر ایک کو نظر آتا ہے، جب بولتا ہے لوگ استغفر اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی عدالت میں جب وہ بولتا ہے اتنا جھوٹا، اتنا گندا، اتنا غلیظ آدمی ہے۔ وہ جسٹس منیر کے بارے میں سنا تھا، یہ تو اس سے بھی آگے نکل گیا ہے، اس سے بھی گندا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ایک آپ نام لے کر تنقید کر سکتے ہیں، کسی دارے پر تنقید نہ کریں، نہیں کرتے جی ہم دارے پر تھے، تم پر تنقید کرتے ہیں، تو گندا ہے، لیکن کیا ہوگا؟ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، تالاب کو بدبودار کر دیتی ہے، تو پھر یہی کہا جائے گا کہ اس تالاب میں بدبو آ رہی ہے۔ یہ جو سپریم کورٹ کا ادارہ ہے، جو عدلیہ کا ادارہ ہے ہمارا، اس سے بدبو آ رہی ہے، کس وجہ سے آ رہی ہے؟ ایک اس میں گندی مچھلی ہے، وہ گندی مچھلی کی وجہ سے پورا تالاب بدنام ہو رہا ہے، تو پھر ایک بندے پر کیسے تنقید جو کی جائے تو وہ پورا ادارہ نہیں بدنام ہوگا؟ آپ تو باعث پورے ادارے کے لیے بدنامی اور رسوائی کا باعث ہے۔ آپ اور فخریہ کہتے ہیں کہ سب سے گالیاں مجھے زیادہ پڑی ہیں، کیوں پڑی ہیں تمہیں گالیاں؟ کیا دشمنی ہے عوام کی؟ پاکستان کی کیا دشمنی ہے تم سے؟ تیرے کرتوت ہیں، تیرا کام ہے، تم نے جو کی ہے، جو کر رہا ہے تو سارا کچھ۔ اب دیکھیں لاہور ہائی کورٹ کے جج جو جج تھا، ان کو اوپر والوں کو اس سے تکلیف تھی ذرا، وہ انصاف کے ساتھ کھڑا تھا، یہ بھی بڑا عالمی ہے، یہ ہمارے پراپیگنڈا ہے، یہ عمران خان کے ساتھی ہیں، یہ عمران خان کے ساتھی نہیں ہیں، وہ 6 جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور یہ لاہور ہائی کورٹ، یہ چند اور جج جو پہلے گزر چکا بیچارہ پشاور کا ابراہیم، یہ عمران خان کے ساتھی نہیں، یہ قانون کے ساتھ عطر مین اللہ کیا عمران خان کا ساتھی ہے؟ قانون کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں یہ لوگ، اور تمہیں بھی قاضی یہ کہتے ہیں کہ آئین کے ساتھ کھڑے، تو وہ کہتا ہے جی سچ سے بولنا چاہیے، عطر مین اللہ کہتا ہے سچ بولنا چاہیے، تمہیں تو نہیں کہہ رہا، تمہیں کیا تکلیف، میں تو سچ بولتا ہوں، تمہیں کہا اس نے کہ تم سچ نہیں بولتے، چور کی داڑھی میں تنکا، تم اصل بدماش ہو، گنڈے ہو عدلیہ کے، جو سارا کام خراب کر رہے ہو۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، عمران خان مذاکرات کا انکار نہ اس نے کیا نہ وہ کرتا ہے، مگر ان چوروں سے مذاکرات اس کے بنتے ہی نہیں ہیں۔ اس کا تو عمران خان کا تو مینڈیٹ انہوں نے چوری کیا ہے، یہ بینیفیشری ہیں، یہ اس کے سہولت کار ہیں، جنہوں نے اصل بدماشی کی ہے، ان کے سہولت کار ہیں، ان کو سہولت دے رہے ہیں، یہ تو ٹیشو پیپر ہے۔ کیوں عمران خان ان کے ساتھ مذاکرات کرے؟ نہیں کرنا چاہیے عمران خان کو، ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہیے۔ فرد واحد جو طاقت ہے، جو پیچھے طاقت ہے، جس طرح طالبان نے امریکہ سے مذاکرات کیا، غنی سے مذاکرات نہیں کیے، عمران خان کو بھی ان سے مذاکرات، ان بونوں سے مذاکرات نہیں کرنے چاہیے۔ عمران خان کو اگر مذاکرات کرنا، اس نے ٹیم بنائی ہوئی ہے، اس کو آپ ذمہ دار نہیں کہہ سکتے، مذاکرات کے لیے ہم پھر تانا دیتے ہیں یہ بھیک مانگ رہا ہے، وہ پاکستان کے لیے بھیک مانگ رہا ہے، پاکستان کو بچانا چاہتا ہے، پاکستان کا درد، عوام کا درد اس کے دل میں، وہ کس لیے اندر بیٹھا، اس کی دیکھا جیل شاہانہ جو ہے، انہوں نے تصویریں اس کی شائع کر کے یہ انہوں نے اپنی طاقت دکھائی ہے کہ ہم اتنے طاقتور ہیں، وزیر اعظم کا یہ حال کر دیتے ہیں، ہم فلاں کا یہ حال کر دیتے ہیں، ہماری طاقت کے سامنے نہ بولو۔ اس نے سرنڈر نہیں کیا، وہ انشاءاللہ نہیں کرے گا، وہ ایسا بندہ نہیں ہے، نہیں ہے، ہوتے ہیں کچھ ایسے سر پھرے، وہ نہیں کرتے، مار دیں، دیکھیں پھر کیا بنتا ہے تمہارا بھی اور پاکستان کا بھی۔ تو کچھ خیال کرنا چاہیے، یہ آپ جو اوپر بیٹھے ہیں اصل، وہ ان کو سوچنا چاہیے، اگر سوچ ہوتی تو یہاں تک حالات ہی نہ پہنچتے۔ یہی تو المیہ ہے، بڑا دکھ ہے اس بات کا کہ پاکستان کن ہاتھوں میں ہے، پاکستان کن ہاتھوں میں ہے، ان کی سوچ کا لیول کیا ہے، کیا سمجھتے تھے ہم آج تک اور نکلے کیا، ان کی سوچ اپروچ کیا ہے، کہاں تک ہے، سوائے ایکسٹینشن کے اور نوکری کے کمال ہے یورو۔ یہ تو ہم جیسے غریب لوگ یہ بات سوچیں کہ ہماری نوکری چلتی رہے، ہم غریب ہیں چلیں، اور جو ہے تھوڑے بہت جو ایکسٹینشن مل جائے، پینشن مطلب یہ ہمارے جیسے لوگوں کی بات ہے، یہ اتنے کمینے ہو جائیں گے، اتنے گر جائیں گے، یہ تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔
تو اس ایک ایکسٹینشن باجوہ نے صرف ایکسٹینشن کے لیے ملک کو برباد و تباہ کر کے رکھ دیا. جب تک اس کو سزا نہیں ملتی پاکستان جرم ختم نہیں ہوگا. پھر جرم ختم نہیں ہوگا، وقتی طور پر لیپا پوچی ہو جائے گی، ہیں اس کو ڈانپ دیں گے، کارپیٹ کے نیچے چلا جائے گا، لیکن نہیں، اصل جو مجرموں کو سزا دینا ہوگی پھر ہی جرم ختم ہو سکتا ہے. تو سر دست میں یہی کہنا چاہتا تھا، عمران خان مذاکرات، عمران خان کا قصور نہیں ہے. عمران خان مذاکرات کیوں کرے؟ مذاکرات کرے تو صرف جو اصل طاقت ہے جس نے سارا بگاڑ پیدا کیا ہے ان کے ساتھ کرے، تو وہ پھر کوئی چیز سامنے آ سکتی ہے پازیٹیو، اور قوم پاکستان کوئی صحیح رستے پر. لیکن بہت مایوسی ہے، سچی بات ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، بس مایوسی ہے، نہیں سمجھ آ رہی یہ کیوں کریں گے مذاکرات کر کے کیا کریں گے؟ عمران خان سے کیا کہے گا؟ ان کو تو واپس بیرکوں میں جانا پڑے گا. تو بادشاہت ان کی ختم ہو جائے گی. کو اپنی بادشاہت کون ختم کرتا ہے؟ پاکستان جائے پہاڑ میں، ان کو کیا کرتے ہی آئے ہیں، چھتر گنوا ہی دیا وہ مشرقی پاکستان. اگر وہ اس نے کہہ دیا حمود الرحمان کمیشن بورڈ، تو حمود الرحمان کمیشن بورڈ کو ہندوستان نے تو نہیں بنائی تھی، پاکستان کے وزیر اعظم نے اس کا حکم دیا تھا، اور پاکستان کے چیف جسٹس، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کو مرتب کیا تھا. تو رپورٹ کس لیے ہوتی ہے؟ اسی لیے ہوتی ہے نا کہ ہم دیکھیں کہاں کہاں کوتاہی ہوئی، غلطیاں ہوئیں، ان کو سزا دی جائے اور آئندہ وہ غلطیاں نہ دہرائی جائیں. چیز ہے کہ بالکل ہم اسی پٹڑی پر چڑھے ہوئے اور بھاگے جا رہے ہیں، وہی کام کر رہے ہیں. اس وقت اس بندے کو بھی، مجیب الرحمان کو بھی، عوامی مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا اور اس کو حکومت نہیں دی. آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ فلاں مجیب الرحمان ہے اور فلاں یحییٰ خان ہے، اور جب آپ خود فیصلہ کر لیں، اس نے یہی عمران خان نے کہا نا، آپ پڑھ کے خود فیصلہ کر لیں، یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. خود دیکھ لو کہ کون ہے اس کا اصل ذمہ دار. جو ذمہ دار ہے ان کو سزا ملنی چاہیے. تو یہ بات میں عرض کرنا چاہتا، آپ مہربانی آپ نے سنی.